مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رغبت پیدا کریں۔ مدنی مینار ہاگرگاہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ کانٹیکٹ 8197867426 84۔ نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پروگرام روح رمضان میں آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کے ساتھ۔ جیسے کہ ناظرین، خواتین و حضرات، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ پروگرام ہم روزانہ وقت سحر وقت افطار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام ابتدائے رمضان تا انتہائی رمضان ATV گلبرگہ پر چلایا جاتا ہے۔ آپ سے ہماری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، گزارش ہے کہ اس پروگرام کے بارے میں اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو بتائیں اور ثواب کی نیت سے ہمارے تمام پروگرامز کو آپ شیئر بھی کریں۔ تو ناظرین، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جب بھی آپ کی خدمت میں آتے ہیں تو ایک نیا عنوان، نیو ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح آج کا ہمارا عنوان، آج کی ہماری ٹاپک رہیں گی جنگ بدر۔ ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جنگ بدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصیت کے ساتھ رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، رب سے اپنے تعلق کو اور مضبوط جوڑتے ہیں اور خدا کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پتہ ہے آپ کو، رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار عالم، اس دھرتی پر صرف 313 ہے جو تیرا نام لینے والے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں پاک پروردگار عالم، ان سب کو کامیابی عطا فرمانا۔ ناظرین کرام، اس جنگ کو یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی آج 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو اس جنگ کو یوم الفرقان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ فرقان یعنی فرق کرنے والا، تفریق سے بنا ہے، فرق کرنے والا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس جنگ میں فرق کیا تھا، جو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اس جنگ میں فرق کیا تھا۔ تو آپ یاد رکھ لیں، میں جو پہلی صفات جو بیان کروں گا وہ مسلمانوں کے، وہ صحابہ کرام کے ہوگی۔ اس کے بعد جو دوسری صفات ہوگی وہ کفار و مشرکین کی ہوگی۔ تو اس جنگ میں کیا فرق تھا میں آپ کو بتاؤں۔ ایک طرف حق تھا تو دوسری طرف باطل تھا، ایک طرف سچ تھا تو دوسری طرف جھوٹ تھا، ایک طرف 313 نہتے تھے تو دوسری طرف 1000 کے مسلح جت تھے، ایک طرف فقط 2 گھوڑے تھے، یعنی مسلمانوں کی طرف 2 گھوڑے تھے تو دوسری طرف 300 گھوڑے تھے، ایک طرف 70 اونٹ تھے، یعنی مسلمانوں کی جانب مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے، دوسری طرف کفار و مشرکین کی طرف 700 اونٹ تھے۔ ان سب میں کیا فرق تھا؟ ایک ایسا فرق ناظرین میں آپ کے سامنے رکھوں گا، ایک بہت بڑا فرق تھا۔ وہ فرق یہ تھا، ایک طرف نصرت پروردگار ہے، دوسری طرف غرور و تکبر سے بھرے کفار ہے، ایک طرف رسول کائنات پر مر مٹنے والے ہیں تو دوسری طرف رسول کائنات کے خلاف سازشیں بنانے والے ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ مختصر خلاصہ تھا جو میں آپ کے سامنے رکھا، لیکن اس پر سیر حاصل گفتگو کرنے کے لیے اور تشفی بخش جوابات دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں بہت ہی خاص مہمان تشریف فرما ہیں، جنہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور انہیں بار بار ہم سننا بھی چاہتے ہیں، اور مولانا اکثر و بیشتر سوشل میڈیا پر آپ سرخیوں میں رہتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے مہمان عالم دین ہیں حضرت العلامہ مولانا سید حسین صاحب رضوی۔ جی السلام علیکم۔
جی مولانا، میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں. ہم اور ہمارے ناظرین تمام آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. محترم ناظرین کرام، آج کے ہمارے مہمان عالم دین کا تعارف یہ ہے کہ آپ مدرسہ دارالعلوم غریب نواز کے محتمم، بانی اور ناظم ہیں. اس کے علاوہ مسجد محمد عیسیٰ اسٹیشن بازار کے آپ امام و خطیب ہیں. آپ اکثر و بیشتر مولانا کو سرخیوں میں دیکھتے ہیں. آپ میڈیا کے ذریعے اپنی بات رکھتے ہیں، اپنی بات منواتے ہیں. اکثر و بیشتر شہر گلبرگہ شریف میں آپ دیکھتے ہیں انہیں. تو ناظرین کرام، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم پروگرام جب شروع کرتے ہیں، جب اسٹارٹ کرتے ہیں تو ایک نعت خواں کو بھی شامل کرتے ہیں. لیکن آج ایک خوش نصیبی کی بات یہ ہے، ایک ہمارے پروگرام کی آج خصوصیت یہ ہے کہ آج کے جو ہمارے مہمان عالم دین ہیں، الحمدللہ آپ ایک بہت اچھے نعت خواں ہیں اور ایک بہت اچھے مداح رسول ہے. تو آئیے مولانا سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں نعت پاک سے. جی مولانا، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین المجید الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قابل صد احترام ہمارے کرم فرما حافظ و قاری مولانا حافظ مظہر صاحب قبلہ اور دیگر احباب و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ابتدائے کلام سے قبل میں آپ تمامی حضرات کا اور بالخصوص اے ٹی وی کی اس کوششوں اور کاوشوں کا اور مولانا قبلہ کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ حضرات نے مجھ بے بساط کو آپ نے یاد فرمایا، اور اس عزت نوازی کے لیے اور کرم نوازی کے لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یقیناً یہ ماہ رمضان المبارک کا جو خصوصی پروگرام اے ٹی وی کے ذریعے نشر کیا جا رہا ہے، یہ قابل تحسین بھی ہے اور لائق مبارکباد بھی ہے کہ جس کے ذریعے بہت سے تشنگان علوم حق جو دینی معلومات کے حصول چاہتے ہیں، بالخصوص ہمارے شہر گلبرگہ کے وہ احباب جو دیگر کنٹریز میں ہیں، دیگر ممالک میں ہیں، وہ اپنے سرزمین سے اور اپنے شہر سے کسی طرح سے جڑے ہوئے رہنا چاہتے ہیں، تو ان حضرات کے لیے بھی آپ حضرات نے جو ہے بہت اچھا ایک سیٹ اپ بنایا ہے اور ان حضرات تک جو آپ یہ پروگرام پہنچا رہے ہیں. میرے کچھ احباب، کچھ دوست ہیں جو دیگر باہر ممالک میں رہتے ہیں، ان کے تاثرات ہیں اور ان کی جانب سے انہوں نے بھی جو ہے بالخصوص شکریہ ادا کرنے کا جو ہے مجھے یہ بات کہی تھی، تو میں امانتاً ان کا شکریہ آپ تک پہنچا رہا ہوں. اللہ پاک آپ کی ان محنتوں کو، آپ کی ان کوششوں کو قبول فرمائے اور آپ کے اس کار خیر کو دنیا اور آخرت کا آپ کے لیے سبب بنائے. جیسا کہ آپ نے حکم فرمایا کہ ابتدا میں نعت مبارکہ کے چند اشعار جو ہے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، تو قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اس امید پر کہ آپ حضرات جو ہے بغور ملاحظہ فرمائیں گے اور پسند بھی فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلِّ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي
الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين وثقلين محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان عالم دین نعت پاک سے ہمارے اس پروگرام کو منور کر رہے تھے اور خوشبو سے معطر کر رہے تھے. تو ناظرین، جیسے کہ آپ نے سماعت کیا، آج 17 رمضان المبارک ہے اور 17 رمضان المبارک کو نسبت حاصل ہے اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جنگ بدر. تو آئیے اسی پر گفتگو کریں گے، جانیں گے کہ جنگ بدر کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا ہے، اور جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کیا تھی، اور کفار و مشرکین کے ان کے کیا فیصلے تھے، اور وہ کیا پلاننگ کر رہے تھے مسلمانوں کے تعلق سے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا کردار تھا. آئیے ان سب سوالات کے جواب آج ہمارے مہمان عالم دین سے معلوم کریں گے. جی مولانا، میں آپ سے پہلا یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ جنگ بدر کب اور کیوں ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے، اس کی تاریخی پس منظر کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی جو ہے ابتدا کے حساب سے اور سمجھنے کے لیے، بالخصوص جنگ بدر کو جاننے کے لیے اس کے اسباب اور اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما تھے، ان چیزوں کا جاننا بحیثیت مسلمان ہر ایک کے لیے ضروری ہے. بے شک بے شک. تاکہ اگر کوئی اس متعلق اعتراض بھی کرے، اس بارے میں اگر کوئی سوال بھی پوچھے کہ اسلام تو رحمت کا مذہب ہے، کہا جاتا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام پیس کا مذہب ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام میں اتنی بڑی جنگ بدر کے نام پر ہوئی، تو اس کی وجہ کیا ہے، ہر ایک کا اس کے لیے جاننا یہ بہت ضروری ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ بدر ماہ رمضان المبارک، 17 ماہ رمضان المبارک مطابق 624 عیسوی 13 مارچ بروز جمعہ مدینۃ المنورہ کے جنوب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں مسلمانوں کے درمیان اور کفار مکہ، مشرکین مکہ اور عرب کے مختلف جو قبائل تھے ان کے درمیان جو ہے یہ جنگ واقع ہوئی. اس جنگ کا پس منظر یہ ہے دراصل کہ یہ بات پوری دنیا پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فاران کی چوٹی سے اسلام کی دعوت اور دین حق کی بات آپ نے کہی اور لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، لوگوں کو صداقت کی طرف بلایا، زمانہ جاہلیت میں جتنے بھی غیر انسانی غیر فطری کام ہوتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف جب اس مہم کا آغاز فرمایا. مثال کے طور پر آپ دیکھیں، بچیوں کو درگور کیا جاتا، زندہ بچیوں کو جو ہے دفن کر دیا جاتا تھا، شراب جو ہے لوگوں میں عام تھی، زنا کو کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا تھا، ناحق خون بہایا جاتا تھا، لوٹ مار کی جاتی تھی، بے تحاشا اور بے شمار جو ہے جرائم تھے جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور قبائل عرب کے درمیان عام تھے اور انہیں عیبدار نہیں سمجھا جاتا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے ذریعے ان تمام باطل عقائد و نظریات اور ان تمام مجرمانہ کاموں کے خلاف آپ نے جو ہے ایک کارروائی آپ نے شروع کی، لوگوں کو گناہوں کی زندگی سے نکال کر
حق کی زندگی, نیکیوں کی زندگی, انسانیت کی زندگی اور امن و سکون کی زندگی کی طرف آپ نے جو ہے بلایا. اسلام کا یہی تو پیغام تھا. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت اس پیغام حق کی اشاعت کا آغاز فرمایا, اسی وقت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کفار مکہ, مشرکین مکہ اور یہ جو بالخصوص شیطان کے پجاری تھے, انہوں نے مہم کا آغاز کیا. ہر وقت جو ہے ہر طرح سے کوششیں کی جاتی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز کو دبایا جائے, آپ کی دعوت دین کو دبایا جائے, آپ کی صداقت اور آپ کی حق گوئی کو جو ہے بند کر دیا جائے. پھر اسی تناظر میں مکہ المکرمہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے, جو لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے, انہیں بھی بہت بے شمار سی تکلیفیں دی گئیں. پھر ایک وقت آیا, اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہجرت کا حکم فرمایا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لاتے ہیں. مدینہ المنورہ تشریف لانے کے بعد بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ, بالخصوص عتبہ, شیبہ, ولید بن مغیرہ ہے, ابو جہل ہے اور جو ہے ابو لہب ہے, یہ جو سرداران قریش تھے, یہ نہ صرف سرداران قریش تھے بلکہ یہ سرداران جو ہے باطل بھی تھے, فتنے اور فساد کی یہ جڑ بھی تھے. بالخصوص ولید بن مغیرہ جو ہے, نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جو خصوص, اس کی جو نشانیاں تھیں, اس کے اندر جو عیب تھے, سورۃ القلم میں اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا. تو الغرض یہ پورے فتنہ پرور ایک ٹیم تھی جو ہر وقت جو ہے اسلام کے خلاف, اور نہ صرف اسلام کے خلاف بلکہ امن و سکون اور جو ہے حق کے خلاف ہمیشہ ذہن سازی کرتے تھے, پلاننگ کرتے تھے اور مہمات جو ہے بناتے رہتے تھے. تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لائے, اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مسلمانوں کو ایک اچھا موقع ملا, ایک اچھی سرزمین ملی, اور انصار صحابہ کرام جو ہے ہر طرح سے تعاون کر رہے تھے, ہر طرح سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے تھے. تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے لیے یہ چیز بہت تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی. انہیں اس بات سے بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ مسلمان مدینے کی سرزمین پر امن و سکون کے ساتھ, آسانی کے ساتھ اور بغیر کسی خوف کے اسلام کی اشاعت کر رہے ہیں, اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں, جہاں چاہ رہے ہیں اسلام کی دعوت پہنچا رہے ہیں. اور اسی تناظر میں اور اسی سلسلے میں کئی لوگ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو رہے تھے. قرآن مقدس کا آپ یہ قرآن مقدس کا اعزاز سمجھے, قرآن مقدس کی روشنی اور قرآن مقدس کا نور جو ہے پھیلتا جا رہا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ اور آپ کے جو تدابیر کے حسن تدابیر تھی اس کے ذریعے, اور بے شمار جو ہے اسلام کی خصوصیات اور خوبیاں تھیں, اور اللہ رب العزت کا خصوصی کرم تھا کہ اسلام کی اشاعت ہو رہی تھی, اسلام پھیل رہا تھا. کفار مکہ کو تکلیف, مشرکین مکہ پریشان ہے کہ اسلام اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے, تو اسے روکنے کے لیے اور اسلام کے سد باب کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں. اس کے لیے بہانے تلاش کیے جا رہے تھے. پھر جب کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے مدینہ المنورہ پر مسلمانوں پر مختلف مقامات پر جو ہے حملے کیے, اور مسلمانوں کو جو ہے معاذ اللہ غلام اور قیدی بنانے کی کوششیں کی گئیں. جہاں پر نہتے ایک دو مسلمان میسر آ جاتے, مل جاتے, ان پر حملہ کرتے, انہیں گرفتار کرتے, انہیں لے جا کر معاذ اللہ شہید کیا جاتا. اس طرح کے مظالم اور اس طرح کے ظلم اور بربریت کے تمام ماحول جو ہے کریٹ کیے جا رہے تھے, بنائے جا رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان حالات کو دیکھا, بالخصوص ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مدینے کے جو مویشی, مدینے کے جو جانور جس چراگاہ میں چرنے کے لیے جاتے تھے, وہاں پر کفار مکہ کے کچھ شرپسند افراد نے حملہ کیا, اور وہاں پر مدینہ المنورہ کے جتنے مویشی, بکری وغیرہ جو ہے چرنے کے لیے گئے تھے, ان تمام پر قبضہ کیا اور انہیں لے کر چلے گئے. اور کئی جو ہے راستوں پر اگر کہیں پر بھی کسی سفر میں مسلمان انہیں مل جاتے تو ان پر حملہ کرتے تھے. اس طرح کے ماحول جو ہے, اس طرح کے کارنامے کیے جا رہے تھے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص صحابہ کرام کا ایک دستہ تیار کیا. صحابہ کرام کا ایک دستہ تیار کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مختلف ٹولیوں میں, مختلف گروہ میں تقسیم فرما کر مدینہ المنورہ کی شاہراہوں پر ارد گرد جو ہے صحابہ کرام کے جو ہے چند مختصر افراد کو جو ہے اس نگرانی کے ساتھ رکھا کہ کہیں پر اگر کوئی کفار مکہ یا مشرکین مکہ کا لشکر حملہ کرتا ہے تو مسلمان آگاہ رہے, ان کی حفاظت ہو سکے, اور جو سفر پر جانے والے یا آنے والے مدینے کے لوگ ہیں ان کی حفاظت ہو سکے. اسی تناظر میں ایک دفعہ جو ہے چند ایک گروہ مسلمانوں کا جو ہے ایک گروہ تھا,
جو ایک صحابی رسول کی قیادت میں مختلف جو ٹولیاں تھیں اسی میں سے ایک گروہ تھا، وہ جا رہے تھے تو کفار مکہ کا ایک اسی طرح کا لشکر جو حملہ کرنے کے لیے، جو مسافرین ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھا ہوا تھا، ان کا مقابلہ صحابہ کرام سے ہو جاتا ہے۔ وہ اس مقابلے کے درمیان میں، اس مقابلے کے تناظر میں جو ہے کفار مکہ میں سے ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن الحضرمی ہے۔ یہ شخص جو ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے اس تناظر، اس جو ہے مقابلے میں، اس جھڑپ میں جو ہے وہ واصل جہنم ہو جاتا ہے، اور 2 کفار مکہ جو ہے قید بھی ہو جاتے ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب لایا جاتا ہے تو نبی پاک علیہ السلام انہیں آزاد فرما دیتے ہیں۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا حسن اخلاق اور اسلام کی خوبصورتی تھی۔ تو الغرض جب یہ شخص قتل ہوتا ہے تو کفار مکہ اور مشرکین مکہ، اور بالخصوص جس قبیلے سے یہ بلانگ کرتا تھا، جس قبیلے سے اس کا تعلق تھا، اس کے قبیلے اور اس کے خاندان کے لوگ بہت مسلمانوں کے اوپر سخت جو ہے برہمگی کا اظہار کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر جو ہے تمام کفار مکہ اور مشرکین مکہ قبائل عرب کو جمع کر کے گزارش کرتے ہیں، ابھارتے ہیں انہیں کہ جنگ کی جائے، لیکن کچھ لوگ جو ہے صرف کیونکہ اس وجہ ان کی غلطی تھی اس وجہ سے خاموش ہوتے ہیں اور خاموش رہنے کا حکم دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں موقع جب ملے گا اور جب مسلمانوں کی غلطی ہوگی، چونکہ فی الحال ہماری غلطی ہے اس لیے ہمیں خاموش رہنا ہوگا، جب مسلمانوں کی غلطی ملے گی تو اس وقت ہم اس کا بھی بدلہ لیں گے۔ کچھ عرصے کے بعد ابو سفیان کی قیادت میں ایک لشکر جو ہے ملک شام تجارت کے لیے جب جاتا ہے تو تجارت کا جو سامان تھا، اس تجارت میں جو ابو سفیان سامان لے کر گیا تھا، اس کے اندر تمام کفار مکہ اور قبائل عرب کے ہر فرد کا کچھ نہ کچھ سامان تھا، جس کو بیچنے کے لیے ملک شام جو ہے ابو سفیان گئے ہوئے تھے۔ وہاں پر پہنچنے کے بعد جو ہے جب وہ واپس آ رہے تھے تو جس طرح میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے مختلف گروہوں کو مختلف شاہراہوں پر آپ نے متعین اور مقرر فرمایا تھا کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو مسلمان جو ہے وقت سے پہلے آگاہ ہو جائے۔ جب ابو سفیان کی قیادت میں کفار مکہ کا تجارتی قافلہ واپس آ رہا تھا تو اسی راستے میں جو مکہ اور ملک شام کی شاہراہ تھی، جو راستہ تھا، اسی راستے میں ایک قافلہ، ایک مسلمانوں کا جو ہے مختصر سا ایک گروپ جو ہے، جو اس حفاظتی انتظامات کے مقصد کے تحت تعین کیا گیا تھا، جن کا وہ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ ابو سفیان کو وقت سے پہلے قاصد نے آ کر اطلاع دی کہ فلاں راستے پر مسلمانوں کا لشکر ہے، ممکن ہے کہ اگر تم وہاں سے گزرو گے تو وہ تم پر حملہ کریں گے اور تمہارا مال و اسباب تمام چیز لوٹ لیں گے اور اس پر قبضہ کر لیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ جو پچھلا تم نے ان کے ساتھ لوٹ مار کی ہے اس کا بدلہ بھی لے لیں۔ ابو سفیان خوف میں مبتلا ہوا، اور چونکہ تمام مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کا سامان تھا، ان کی مال و دولت تھی، ابو سفیان نے فوراً ایک قاصد کو دوسرے راستے سے مکہ المکرمہ روانہ کیا، اور مکہ وہ قاصد پہنچ کر اس نے جو ہے اعلان کیا کہ ابو سفیان جو مکہ المکرمہ کے افراد کا تجارتی سامان لے کر فروخت کر کے وہ مال و دولت لے کر آ رہا ہے، مسلمانوں نے راستے پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور ممکن ہے کہ جب ابو سفیان کا وہاں سے گزر ہوگا تو حملہ کیا جائے گا اور تمام کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا۔ جب یہ خوف اور یہ خبر پہنچی تو تمام کفار مکہ اور مشرکین مکہ، اور بالخصوص ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ ہے، ابو لہب ہے۔ ابو لہب تو خیر اس کی طبیعت ناساز تھی، اس وجہ سے جو ہے جنگ بدر میں وہ شریک نہ ہو سکا۔ دیگر جتنے بھی کفار مکہ اور اسلام کے خلاف جو دلوں میں بغض، نفرت، حسد اور تعصب رکھتے تھے، وہ تمام کے تمام افراد کے لیے ایک موقع مل گیا کہ مسلمان ہمارے لشکر پر حملہ کرنے والے ہیں، اس وجہ سے ہم ان پر حملہ کریں گے۔ اس مقصد کے تحت فوراً جو ہے مکہ میں اعلان کیا گیا، تمام لوگوں کو جو ہے جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا گیا۔ تمام لوگ اپنے اپنے ہتھیار لے کر، اپنے اپنے سواری کے سامان لے کر، تمام لوگ جو ہے جو اسلام سے تعصب رکھتے تھے، آج اسلام سے بدلہ لینے کا انہیں جو ہے ایک معنی میں جو ہے موقع مل گیا۔ بالخصوص اس مہم کو بھڑکانے میں ابو جہل اور یہ جو جس کا نام میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ ایک جھڑپ میں وہ مارا گیا تھا، عمر بن الحضرمی، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے گھر کے لوگ اس جنگ کے لیے بہت اشتعال انگیزی کا سامان مہیا کرا رہے تھے۔
ماحول بنا رہے تھے، لوگوں کو بھڑکا رہے تھے، لوگوں کی ذہن سازی کر رہے تھے. تو الغرض لوگ تیار ہوئے، اور چونکہ ایک تجارتی سامان اور ان کے مال و دولت کی بھی حفاظت کا معاملہ تھا، اور انہیں غلط خبر پہنچائی گئی تھی کہ ممکن ہے مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے. تو الغرض جو ہے کفار مکہ اور مشرکین مکہ تیار ہو کر ہر طرح کے انتظامات کر کے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا تھا کہ اصل جنگ بدر کے پیچھے کیا اسباب، کیا وجوہات، کیا ریزن تھی، کس وجہ سے جنگ واقع ہوئی، تو یہی وجہ تھی، یہی ریزن تھا. اور جو ہے اسی مقصد کے تحت جو ہے پھر ادھر سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ہوتی ہے کہ مکہ میں یہ خبر پہنچائی گئی ہے اور کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو ہے مدینۃ المنورہ پر اور بالخصوص مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آنے والے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچی کہ کفار مکہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں اور حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پھر صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور صحابہ کرام کے تمام گروہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور خطبہ ارشاد فرما کر جو حالات تھے اس وقت، ان حالات پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ طلب کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کی رائے طلب فرمائی. تو آگے کی جو بات ہے انشاءاللہ، چونکہ یہاں پر آپ کا سوال کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو میں اسی پر اپنی گفتگو یہاں پر روکتا ہوں. آگے انشاءاللہ تفصیل آپ کے سوال کے بعد آگے پیش کروں گا. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ناظرین، ہم نے اب تک کئی مرتبہ صرف جنگ بدر کو سنا، اور اس میں ہم اکثر و بیشتر یہ سنتے رہے کہ جنگ بدر میں 313 صحابہ کرام تھے، اور کفار مشرکین کم سے کم 1000 تھے، اور ان کے پاس ساز و سامان زیادہ تھا، ان کے پاس گھوڑے اونٹ زیادہ تھے، ان کے پاس ہتھیار زیادہ تھے، ان کے پاس سواریاں زیادہ تھیں. ہم نے یہ سب باتیں سنی، لیکن الحمدللہ آج کے ہمارے مہمان عالم دین نے اس کا تاریخی پس منظر کیا ہوتا ہے آپ نے ہمیں بتایا، اور آپ نے اسے سنا بھی. تو ناظرین کرام، اب آئیے میں پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی نظروں کو ہمارے پروگرام پر جمائے رکھیں. مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کریں. مدنی مینار، ہاگر روڈ، گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. غزوہ بدر. غزوہ بدر تاریخ اسلام کا وہ عظیم معرکہ ہے جس نے حق و باطل کو الگ الگ کر دیا. قرآن کریم نے اس غزوے کے متعلق ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، اور قرآن کریم نے اس کو یوم الفرقان کا نام دیا ہے. میدان بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل جنوب کی طرف واقع ہے. اس جنگ میں حق و باطل واضح ہو گئے. غزوہ بدر مسلمانوں کی عالی ہمتی کی عظیم مثال ہے. مسلمان لشکر کے پاس 1 گھوڑا، 80 اونٹ، شکستہ کمانیں اور ٹوٹی ہوئی تلواریں ہیں، جبکہ کفار و مشرقین کا لشکر 950 فوجیوں، 100 گھوڑوں اور زرہ پوش سواروں، خورونوش کے ذخائر پر مشتمل تھا. روزانہ 10-10 اونٹ کھانے کے لیے ذبح کیے جاتے تھے. ادھر مجاہدین بظاہر خالی ہاتھ مگر ایمان و یقین سے لیس تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 صحابہ کے لیے 1 اونٹ مقرر کیا اور باقی لشکر پیدل سفر کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان بدر کے حالات کا مشاہدہ فرمایا اور خیموں کی جگہ کا تعین فرمایا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے اللہ ان مٹھی بھر مجاہدین کی مدد فرما. اگر آج یہ 313 ناکام ہو گئے تو اس زمین پر کلمہ توحید بلند کرنے والا کوئی نہ
ہوگا۔ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین نے بے مثال جدوجہد اور انتھک جذبوں کی ایک نئی تاریخ رقم کی۔ 313 مجاہدین اسلام نے 1000 کفار و مشرکین کو شکست فاش دے کر اسلام کا جھنڈا ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا۔ غزوہ بدر اسلام کی درخشندہ روایت ہے۔ آج 17 رمضان المبارک غزوہ بدر کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್। ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಸಿಡಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್ ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು। ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ। ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777। ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020। ब्रेक के बाद नाज़रीन कराम फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने प्रोग्राम रूह रमज़ान में, आपके मेज़बान मोहम्मद मजहरुल कादरी के साथ। तो बात हो रही है माह रमज़ान मुबारक का। आज 17वां रोज़ा है और 17 तारीख है माह रमज़ान मुबारक की। तो जंग बदर के मुतालिक बात हो रही है और हमारे मेहमान आलिम दीन काफ़ी अच्छे अंदाज में जवाबात से भी हमें मुशर्रफ कर रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए जी मौलाना मैं आपकी खिदमत में आना चाहूँगा कि जो सहाबा कराम जो हर वक्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटना, अपनी औलाद को, अपने माल को, अपने साज व सामान को, सब को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर फिदा करना समझते थे। और जब भी जुमला आता तो फिदा को अम्मी व अबी या रसूलुल्लाह से सरकार को जो है पुकारते और या रसूलुल्लाह जैसे अल्फाज से सरकार को पुकारते, खिदमत में हाजिर होते। तो ये जंग बदर में सहाबा कराम का क्या जज्बा था इस जंग को लेकर? सुभान अल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरत सवाल पूछा है और बिलखुसूस मैं समझता हूँ कि ये भी जंग बद्र और वाक़े बद्र का बहुत ही खूबसूरत एक एंगल है जी कि सहाबा इकराम का इस जंग के मुतालिक क्या रवैया था और क्या आपकी जो है उस वक्त ज़हनियत थी। चूँकि माल व असबाब के एतबार से, जंगी साजो सामान के एतबार से और ज़ाहिरी इंतज़ामात के एतबार से इस्लाम बिलखुसूस मुसलमानों के पास उस कदर कुफ़ार मक्का की तरह जो है हालात, जो आलात हर्ब व ज़र्ब हैं और जो हथियार वगैरह हैं, जो इंतज़ामात जंग के हैं, वो इस तरीक़े से कुफ़ार मक्का के मुकाबले में नहीं थे। लेकिन उसके बावजूद कुर्बान जाइए, अगर तमाम सहाबा इकराम का जज्बा मैं एक शेर में अर्ज़ करना चाहूँ तो तमाम सहाबा इकराम हाले दिल से यही अर्ज़ कर रहे थे कि या रसूलल्लाह करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। नबी पाक अलैहिस्सलाम जैसा कि आखिरी सवाल जो है के हमने जो है जवाब में यहाँ तक हमने पहुँचे थे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को जमा किया जी। और मैं समझता हूँ आपका जवाब यहाँ पर कनेक्ट, सवाल आपका कनेक्ट भी होगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को जमा किया और सूरत हाल से आपने लोगों को आगाह किया और बताया कि इस तरह के हालात हैं मुसलमानों के सामने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हर तरह के हालात, जो मौजूदा हालात थे वो भी रखे और जो मुसलमानों की उस वक्त ज़ाहिरी तौर पर कमज़ोरियाँ थीं, जो यानी ज़ाहिरी कमज़ोरियों से मेरी मुराद ये है कि जो मुसलमानों के पास सवारी के लिए, सफ़र के लिए सवारी नहीं थी, मुसलमानों के पास जंग के लिए हथियार नहीं थे, मुसलमानों के पास जो है जो आलात हर्ब व ज़र्ब हैं उनका कोई इंतज़ाम नहीं था। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन तमाम हालात को मुसलमानों के सामने रखा। अब देखिए होना तो ये चाहिए था कि लोग ये कहें, हिकमत का तकाजा ये था और आजकल जो हमारा बिलखुसूस मुसलमानों का जहन बना हुआ है कि भाई हम किसी भी चीज़ से मुकाबला करने के लिए जा रहे हैं तो पहले हमें अपने असबाब पर गौर करनी चाहिए, अपनी ताकत पर गौर करनी चाहिए, अपनी जो है
اپنی جو ہے کیپیسٹی جو ہے اس پر ہمیں توجہ اور اپنی نظر رکھنی چاہیے، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے اس جذبہ ایمانی پر اور اسلام کے لیے مر مٹنے اور اسلام کے لیے قربان ہونے کے اس جذبہ صداقت پر کہ صحابہ کرام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم پر اور ان حالات پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ طلب کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ کرام تھے جنہوں نے ان الفاظ میں اپنے جذبے کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ ہر وقت اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہر طرح کی سازشیں رچتے رہتے ہیں، اگر اس وقت جب وہ حملہ کرنے والے ہیں اگر ہم خاموش رہتے ہیں یا ان کے حملے کا انتظار کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ ان کے حوصلے بڑھیں گے، ممکن ہے کہ ان کی ہمتیں اور بلند ہوں گی، تو اس سے پہلے کہ وہ آ کر ہم پر حملہ کریں ہم میدان میں جا کر ان کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور یہ جنگ ہوگی ہمارے اپنی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے، یہ جنگ ہوگی ہماری اپنی جانوں کی جو ہے فکر کے لیے نہیں بلکہ یہ اسلام کی فکر کے لیے ہوگی، آنے والے مسلمانوں کے تحفظ، ان کی بقا اور ان کی سربلندی کے لیے اور ان کے جذبہ ایمانی کی ترجمانی کے لیے جو ہے یہ جنگ ہوگی۔ صحابہ کرام نے جب یہ باتیں اور یہ الفاظ کہے تو آپ دیکھیں، غور فرمائیں کہ جب یہ باتیں چل رہی ہیں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور قریباً 400 کے قریب صحابہ کرام جس میں عمر دراز بھی ہیں اور جس میں کم عمر بھی ہیں اور درمیانی عمر والے افراد اور احباب صحابہ کرام بھی موجود ہیں، اس میں مہاجرین صحابہ کرام بھی تھے اور انصار صحابہ کرام بھی تھے۔ دراصل یہ تھا کہ جو انصار صحابہ کرام تھے انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اسلام قبول کرتے وقت جب بیعت کی تھی تو انہوں نے بیعت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پر جب بیعت کی تھی انہوں نے ایک معاہدہ کیا تھا، معاہدہ یہ تھا کہ مسلمان جو انصار صحابہ کرام ہیں اسلام کے لیے جنگ جب بھی کی جائے گی، اسلام کے تحفظ اور اسلام کے بقا کے لیے جب بھی جنگ کی جائے گی وہ جنگ میں اسی وقت حصہ لیں گے، انصار صحابہ کرام اسی وقت جنگ میں شامل ہوں گے جب وہ جنگ مدینے کے اندر لڑی جائے گی۔ اگر کوئی حملہ مدینے پر کرتا ہے اور اس وقت اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت کی بات ہوگی تو انصار صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے، چونکہ دراصل معاملہ یہ تھا کہ مدینے میں کئی قبائل رہتے تھے اور ان قبائل کا ایک دوسرے میں آپس میں اتحادی معاہدہ ہوا کرتا تھا، بہت سے قبائل کے ایک دوسرے میں جو ہے آپس میں معاہدے، جیسے جس طرح ممالک میں ایک دوسرے کے معاہدے ہوا کرتے ہیں، تو کس کا معاہدہ کس کے ساتھ ہے، کن کن باتوں پر معاہدہ ہے، وہ بہت طویل اس کی فہرست ہوا کرتی تھی۔ تو الغرض کل ملا کر مدینے کے لوگ انصار صحابہ کرام نے جب بیعت کی تھی، اسلام قبول کیا تھا، تو انہوں نے یہ بات رکھی تھی کہ ہم اسلام کے لیے تلوار اسی وقت اٹھائیں گے جب مدینے میں جنگ ہوگی، اسلام پر مدینے میں حملہ ہوگا، اس وقت ہم جنگ کریں گے۔ اب چونکہ صحابہ کرام میں انصار صحابہ کرام کی تعداد زیادہ تھی اور مہاجرین صحابہ کرام کی تعداد قریباً 60 یا 70 کے قریب تھی، تو یہ تشویشناک بات تھی، چونکہ کفار مکہ کا لشکر 950 افراد پر مشتمل ہے اور اگر 60 افراد تقابل کے لیے جاتے ہیں تو ظاہری طور پر جو ہے بہت کم جو ہے افراد ہیں، لیکن ہمارا جذبہ ایمانی بحیثیت مسلمان یہ ہے کہ وہ 950 کیا 9 لاکھ یا 9 کروڑ 50,000 50 لاکھ بھی ہوتے اور ان کے مقابلے میں اگر صدق ایمان کے ساتھ اگر کوئی ایک مسلمان بھی کھڑا ہو جائے تو انشاءاللہ تعالی اس باطل کی فوج کو نیست و نابود کر کے رکھ دے گا، لیکن ظاہری طور پر جو ہے اس وقت لوگ بھی ابھی ایمانی اعتبار سے اتنے پختہ ذہنیت کے حامل افراد نہیں تھے، تو الغرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ جو ہے انصار صحابہ کرام پر تھی، چونکہ اس معاہدے کے تحت جب مدینے میں جنگ ہونا تھا تو وہ حصہ لینے والے تھے، لیکن یہ جو جنگ بدر ہونے والی تھی یہ بدر کے مقام پر ہونے والی تھی جو مدینہ المنورہ سے قریباً 50 کلومیٹر دور ہے اور جنوب میں واقع ہے، تو دور جو ہے مدینے سے باہر جنگ ہونی تھی۔ اب معاہدے کے اعتبار سے ان کا شامل ہونا، ان کا شریک ہونا تو کوئی بات ہی نہیں بنتی، چونکہ ہجرت کو 2 سال ہو چکے تھے اور یہ جو معاہدہ ہوا تھا 2 سال پہلے ہوا تھا،
تو 2 سال کے اندر یہ انصار صحابہ اکرام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و رفت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عظمت اور آپ کی اختیارات تمام کے تمام کا علم ہو چکا تھا، اور آپ کے اتنے گرویدہ ہو چکے تھے، اتنے آپ کے جانثار ہو چکے تھے کہ یہ تو جس طریقے سے چل رہا تھا یہ تو معاہدہ تھا، 2 سال پہلے ہوا معاہدہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن میں وہی معاہدہ تھا۔ مہاجرین نے اپنے مہاجر صحابہ کرام نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، لیکن انصار صحابہ کرام خاموش تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہیں انصار صحابہ کرام پر تھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار صحابہ کرام میں سے ہیں، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے آپ کی نگاہ اور آپ کے ذہن میں غالباً اسی معاہدے کے متعلق جو ہے معاملہ چل رہا ہے کہ کہیں انصار صحابہ کرام اس جنگ میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس وقت کی بات تھی جب ہم نہ آپ کو بہتر جانتے تھے نہ اسلام کو بہتر جانتے تھے، لیکن یا رسول اللہ فی الحال کی سچویشن اور فی الحال کی ہماری ایمانی کیفیت اور ایمانی ہمارے جذبات یہ ہیں کہ اگر آپ ہمیں اسی وقت اپنے گھوڑوں سمیت سمندروں میں کودنے کا حکم دیں تو ہم اپنے گھوڑوں کو لے کر سمندروں میں کودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مہاجر صحابی رسول ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ہم قوم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، آپ جا کر جو ہے کفار سے جنگ کیجئے، ہم یہاں بیٹھ کر دیکھیں گے، آپ اور آپ کا رب، آپ کا خدا جا کر جنگ کیجئے، ہم تو آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے والے نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی طرح ہم نہیں کہیں گے، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے بھی کھڑے رہیں گے، یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، آپ کے دائیں بھی کھڑے رہیں گے، آپ کے بائیں بھی کھڑے رہیں گے، ہر طرح سے ہم آپ پر کسی بھی طرح کی آنچ آنے سے پہلے اپنی جانوں کا نذرانہ آپ کے قدموں میں قربان کریں۔ یہ صحابہ اکرام کے جذبات تھے، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ ان کی عمر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بدر میں جو مسلمان، حالانکہ ہر ایک شخص کی، ہر ایک فرد کی بہت سخت سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب سوچیے آپ 350 کا قافلہ جو ہے اسلام پر حملہ کرنے کے لیے، مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور ان کے پاس ہر طرح کے اسباب اور ہر طرح کے ہتھیار بھی موجود ہیں، گھوڑے اور اونٹ، ہر طرح کی سواری بھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود افراد یہاں پر مسلمانوں کے پاس کم ہے۔ اسلامی لشکر میں سپاہیوں کی تعداد کم ہے، اسلامی لشکر میں ہتھیار کی تعداد نہ کے برابر ہے، نہ کے برابر ہے، 2 تلواریں ہیں، انشاءاللہ تعداد کا جو ہے تذکرہ آگے کیا جائے گا۔ تو ہر ایک فرد جو ہے قیمت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ، آپ کی تعلیمات عظیمہ جلیلہ اور اسلام کی مقدس تعلیمات کا آپ یہاں پر ایک عنصر دیکھ سکتے ہیں، ایک خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہ صحابہ کرام جن کی عمر کم تھی، آپ انہیں واپس بھیج رہے ہیں، آپ انہیں واپس روانہ کر رہے ہیں، جن کی عمر زیادہ ہے انہیں بھی آپ واپس روانہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چھپ چھپ کر جو ہے آپ اپنے آپ کو چھپا رہے ہیں کہ کہیں میری کم عمری کی وجہ سے مجھے مدینہ روانہ واپس نہ کیا جائے، مجھے اس عظیم مقدس کار خیر میں شہید ہونے کے مقام سے کہیں مجھے محروم نہ رکھا جائے، اور اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، اس عظیم مقدس مقصد کے تحت، اس مقدس مقصد میں، مشن میں میں پیچھے نہ رہ جاؤں۔ یہ جو ہے صحابہ کرام کا جذبہ تھا۔ تو الغرض وہ جو ہے چھپ چھپا کر جو ہے لشکر میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ نبوت ان پر پڑ جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام قریب بلاتے ہیں، اور جن بچوں کو واپس بھیجا جا رہا تھا انہی کے ساتھ آپ کو واپس بھیجنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام حکم فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ محبت کا والہانہ انداز آپ دیکھ سکتے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے آنکھوں سے آنسو نکلنا،
یہ محبت کی انتہا تھی. اسلام کے لیے صحابہ اکرام کا جو جذبہ ایمانی تھا اس کی صداقت اور اس کی سچائی کی ترجمانی اور عکاسی کرتا ہوا جو یہ منظر تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو برداشت نہیں ہوتے, اور آپ کے جذبہ قربانی کو دیکھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام آپ کو اجازت عطا فرماتے ہیں. ایک اور صحابی رسول جنگ بدر میں شامل ہونے کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہیں. نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ اپنی والدین کی ہر اعتبار سے خدمت کرو, یہی تمہارے لیے جنگ بدر میں شامل ہونے کے برابر ثواب دیا گیا. یہ چند باتیں ہیں جو میں ان شارٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ اسلام کی تعلیمات اور یہ دین حق کی جو ہے تعلیمات میں سے ہیں. الغرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر صحابہ کرام نے جس طرح سے جانثاری اور جس طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ لے کر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, وہ خوبصورت منظر, وہ جذبات, وہ احساسات اور وہ غلامی کا ایک جو ہے جذبہ آسمان دنیا نے اور روئے زمین نے اور کائنات نے نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ قیامت تک کبھی دیکھ پائیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مولانا ایک اور ایک سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بوڑھے, بچے, نوجوان سب رسول کائنات پر فدا ہو رہے ہیں. یہ ایک تاریخی پس منظر تھا اور یہ صحابہ کرام کا ایک عشق جسے کہا جاتا ہے, محبت جسے کہا جاتا ہے, اس کا ایک نتیجہ پوری دنیا جو ہے قیامت تک دیکھتی رہیں گی. لیکن میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جنگ بدر کا آغاز کیسا ہوا؟ جنگ بدر کا آغاز دیکھیں اس طریقے سے ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غالباً 2 رمضان المبارک یا بعض روایت کے مطابق جو ہے 8 رمضان المبارک 1 رمضان المبارک کو جو ہے اطلاع پہنچتی ہے مدینہ المنورہ. تمام تیاریاں اور لشکر کو لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوتے ہیں اور بدر کے لیے روانہ ہوتے ہیں. لیکن ادھر کفار مکہ بھی جو ہے اپنا لشکر لے کر روانہ ہوئے تھے. ابو سفیان, جیسا میں نے ابتدا میں کہا کہ ابو سفیان کو یہ جو ہے اطلاع ملی تھی کہ جس راستے سے ان کے قافلے کو, تجارتی قافلے کو گزرنا ہے, جس میں تمام کفار مکہ اور مشرکین مکہ اور عمائدین عرب کے تجارتی سامان اور ان کی مال و دولت پوری کی پوری وہاں پر موجود تھی, ان لوگوں کے مال کے لوٹے جانے کا مسلمانوں کی طرف سے اندیشہ تھا. تو اس اندیشے کے تحت انہوں نے قاصد کو روانہ کیا. وہاں سے قاصد جب پہنچا تو ایک تو یہ خوف کہ مال و اسباب لوٹ لیا جائے گا, دوسرا جو مسلمانوں کے خلاف ان کے دلوں میں, ان کے ذہنوں میں, ان کے اندر جو تعصب تھا, جو حسد تھی, وہ بھی عوامل کار فرما تھے. یہ تمام چیزیں مل کر وہ جنگ کے لیے تیاریاں کرنے لگے اور اپنے لشکر کو لے کر روانہ ہوتے ہیں. روانہ ہونے کے بعد جو ہے جب وہ راستے میں ایک مقام پر بنی, اس جگہ کا نام جو ہے جحف نامی مقام پر جب وہ پہنچتے ہیں, پہنچنے کے بعد انہیں جو ہے اطلاع ابو سفیان کا قاصد پہنچا دیتا ہے کہ دراصل ہمیں غلط فہمی ہوئی تھی کہ مسلمان ہمیں لوٹنے والے ہیں. ہمارا لشکر, ہمارا قافلہ, ہمارا تجارتی قافلہ جو ہے ڈینجر زون جو تھا, جو ریڈ زون تھا, جہاں پر جو ہے ہمارے قافلے کے لوٹے جانے کا اندیشہ تھا یا جہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے تھے, وہاں سے ہم باہر نکل چکے ہیں. ہمارا قافلہ اس سے بہت آگے نکل چکا ہے. اب لوٹے جانے کا کوئی اندیشہ, کوئی خوف, کوئی معاملہ نہیں ہے, لہٰذا آپ لوگ واپس چلے جائیں, آپ یہاں سے واپس روانہ ہو جائیں. ابو سفیان نے یہ پیغام قاصد کے ذریعے بھیجا. لیکن اب وہاں چونکہ وہ کفار مکہ کا جو لشکر تھا جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلا ہوا تھا اور اسلام کے خلاف ان کے ذہن و دل و دماغ میں جو تعصب تھا, وہ لوگ جب ان کے پاس قاصد پہنچا تو ابو جہل, ابو لہب تو نہیں تھا, ابو جہل, عتبہ اور امیہ بن خلف, یہ تمام لوگ بیٹھ کر جو ہے مشورہ کرتے ہیں. عتبہ اس میں بہتر مشورہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس جو